کے رکھ دیا ہے، کفریہ کلمات پر مشتمل گانے گاتے ہیں لوگ، پھر مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ نا آپ نے سوچے سمجھے ایک گانا گایا نا، پتہ نہیں کیا کیا گانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، تو ایسے الفاظ کفریہ ہوتے ہیں، یقین کریں بندہ آن دی سپورٹ کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں پیارے محترم اسلام بھائیوں، ایسے جملے ہر کی زبان پر نہیں لانے چاہیے، دل میں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم پر پریشانی آ رہی ہے، ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، رزق میں کمی ہے، کام نہیں چل رہا، بیماری مصیبت پریشانی وغیرہ آئی ہے، اس میں قسمت کا کیا قصور؟ اپنے اعمال کا جائزہ تو لو۔ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں سے ہم باز نہیں آتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بھی مال بیچتے ہیں، قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں، یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ اور شکر کرو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں یہ نمٹا رہا ہے۔ یاد رکھیں جس نے ایک رات بخار میں گزاری اور کوئی شکوہ شکایت نہ کیا، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح کو ایسا ہے جیسے اپنی ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے۔ گناہ سب مٹا دیتا ہے بخار۔ بیماری میں بندہ زندگی گزارتا ہے نا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بندوں گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ راضی ہے۔ کتابوں میں میں نے واقعہ پڑھا، ایک صحابیہ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ صحابیہ جو تھی انہوں نے کھانا بنایا، بڑا بہترین کھانا بنایا، شوہر کے آگے رکھا، کھانا کھایا، بڑے خوش ہوئے، فرمایا مانگ آج تو کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے طلاق دے دو۔ کیا کہا؟ اب بولو صحیح، میں نے طلاق دے دے۔ حیران ہو کے کہنے لگے اللہ کی بندی، میں خوش ہو رہا ہوں تیرے دیے ہوئے کھانے کے اوپر اور تم مجھے طلاق کی مطالبہ کر رہی ہے؟ کہنے لگے تم نے آپ نے جو کہا میں نے وہ کہہ دیا، مجھے طلاق دے دے۔ بڑا سمجھایا، نہیں مانے۔ انہوں نے فرمایا کہ چلو پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پھر وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر کچھ مسئلہ ہوگا نا، ہم فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں، نہ کیا کریں خود ہی فیصلے۔ جو آپ کو دیندار جو علماء کرام ہیں نا، ان کے پاس بیٹھ جائے کریں تھوڑی دیر، بڑی بہترین باتیں سمجھا دیتے ہیں، بڑے مسئلے جو بڑے مشکل مسئلے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے کہ مسجد میں وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے نا منہ اٹھا کے 1 2 3 کر دیتے ہیں نا۔ کبھی یاد رکھیے، کبھی مسئلہ آ جائے نا، کبھی گھر میں مسئلہ پڑ جائے، کبھی بیوی کو طلاق نہیں دینی آپ نے، جب تک کہ آپ کسی سلجھے ہوئے مفتی صاحب سے، مفتی اہل سنت سے، ہر کسی مفتی ہر عالم سے نہیں، مفتی دارالفتہ اہل سنت چلے گئے ہیں، ہمارے جامعہ نظامیہ ہیں، جتنے بھی ہمارے سنی مدارس ہیں، جامعات ہیں، وہاں پہ جو علماء کرام مفتیان کرام، مفتی ہر عالم کے پاس بھی نہیں جانا، مفتی کے پاس جائیں، کیونکہ وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے سرجن۔ ڈاکٹر آپریشن کر سکتا ہے؟ اب بولو صحیح، بڑی دیر ہو گئی خاموش ہو کے بیٹھے ہو، میں نے پتا روزہ آئے گا تھوڑے لوگوں کا۔ ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا، آپریشن کون کرتا ہے؟ ہر سرجن بھی نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ سرجن ہیں، ہر سرجن بھی نہیں کرتا، جو اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اسپیشلائزیشن جنہوں نے کی ہوتی ہے وہی کر سکتے ہیں۔ خیر، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے، اور تھوڑے ابھی چلے تھے، وہ جو صحابی تھے نا، ان کی پاؤں کو نا وہ ٹھوکر لگی، وہ گر گئے، ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ان کو اٹھایا، ان کے سرکار اور چلیے ہم نے طلاق نہیں مانگی، کھڑے ہو، اب میں آپ سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی، چلو۔ وہ حیران ہوئے، کہنے پریشانی ہمارے یہاں ایسا معاملہ نہ، ہم کہیں گے اور دکھ دے گی تو تمہیں سکون آتا ہے؟ ہم اپنی گھر والی کو اگر کوئی مسئلہ ہمیں ہو جائے نا اور دکھ دے کے تمہیں سکون آتا ہے؟ اسی سکون دی زندگی گزارنے میں تینوں عزت راس نہیں، یوں کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن وہاں پہ کیا، وہ صحابی تھے نا، صحابیہ تھی، حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض لینے والے تھے، وہ واپس آ گئے، ان کا علاج معالجہ ہوا۔ اب آپ نے فرمایا تو نے طلاق سے جو ہے وہ بیک فٹ کیوں ہو گئی، پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ وہ کہنے لگی میں نے یہ سنا تھا جس بندے کو 40 دن کے اندر کوئی بیماری پریشانی مصیبت نہ آئے اللہ اس سے ناراض ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ 40 دن اگر کسی کو کوئی بیماری پریشانی مصیبت نہ آئی ہو، سمجھ لو اللہ اس سے ناراض ہے۔
اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پریشانی میں گرفتار کرتا ہے. میرا بندہ میرا ہے کہ نہیں؟ شکایت نہیں کرتا اور یار ہاں جی کیسی گزری اور یار بس میرے ناتے یہ ہو گیا یار میں تے بس میں لٹ گیا پٹ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کس کی شکایت کریں؟ اور کسی شکایت کرنے لگے ہو رب دی. پریشانی کس نے دی؟ رب کی طرف سے آئی نا. اب لوگوں کو تم ڈاکے پھرتے یہ کیوں؟ اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے جو ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ آسانیاں دینے والے. یاد رکھیں پیارے مطلب سے آخری بات عرض کرنے لگا، زندگی میں یہ پریشانیاں ہمارے اعمال کی سبب ہیں، ورنہ اللہ کسی بندے کو مصیبت میں نہیں ڈالتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ہم نمازی ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے، پھر بھی آزماتا ہے. جو ثابت قدم رہا اس کی خیر ہوگی. یہ لیکن ثابت قدم رہنے والے آج مزاروں میں ہیں اور ان کے مزار پر حاضری دینے والے فیضیاب ہو رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال، ہم نے جو رات کو توبہ استغفار کی اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اب ہمارے نامہ اعمال دوبارہ لکھے جا چکے ہیں، شروع ہو چکے ہیں. اب کوئی نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ آئے، یار کوئی دھوکہ نہ آئے، فریب نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، غیبت نہ آئے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرنے والا معاملہ نہ ہو. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، بندہ بنا دے ہمیں، بس وہ اپنا بندہ بنا دے بس. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا. اور دوسری بات، ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور دیکھا کریں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان